کاروبار کیسا ہی ہو، اسے وسعت اور استحکام دینے کے لیے پروپرائٹر کا باہمت، محنتی، ذہین، دیانتدار، سمجھدار اور متعلقہ کاروبار میں مہارت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ جو کاروباری شخصیات اپنے شعبے میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچی یا کاروبار میں خوب نام کمایا، ان کی یہ خصوصیات ہی کامیابی کا زینہ بنی۔ اسی طرح کی ایک کاروباری اور سیاسی شخصیت رانا اختر محمود رحیم سٹور اور فرائی چکس کے مالک سے ملنے ان کے آفس پہنچے۔ رانا صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آج سے 4 دہائیاں پہلے جب آپ نے رحیم سٹور سٹارٹ کیا، کیا آپ کو اندازہ تھا کہ آپ اس مقام تک پہنچیں گے اور اتنی بلندیاں پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی شاید کل یا پرسوں آپ نے سنا ہوگا ہمارے ایک پروگرام میں ہمارے خیر پٹامے والی سے ایم پی او صاحب آئے ہوئے تھے، کاظم صاحب نے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ جی ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے، ہمارے علاقے سے یہ آئے۔ میں نے وہ علاقہ جو ہے تقریباً 5 سال وہاں گزارے، خیر پٹامے والی میں، اور 79 میں آ کے یہاں اسٹور ڈالا۔ میں بہاولپور گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول ہے، وہاں پڑھ رہا تھا۔ جب میٹرک کے ایگزام وغیرہ دیے تو پھر مطلب ایک تھا کہ دل نہیں لگا وہاں، 4-5 سال رہے، تو پھر 79 میں جو ہے وہ ہم یہاں آ گئے۔ یہاں آئے تو پھر بزنس کے بارے میں سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، تو الحمدللہ مون مارکیٹ میں اس دور میں ایک ہی، یہ تو اب تو بہت بے تحاشا بڑی مارکیٹ ہو گئی نا، ایکچولی ایک کنال کے پلاٹ میں ایک مارکیٹ ہے، تو مون مارکیٹ صرف ایک کنال کے جو پلازا تھا اس کا نام تھا۔ اس میں پہلا اسٹور علامہ اقبال ٹاؤن پورے میں کوئی اسٹور نہیں تھا، اور رات کو جو ہے وہ 10 بجے کے بعد یہاں آتا نہیں تھا، ڈرتے ہمارے لوگ، لیکن الحمدللہ ہم نے جب اسٹارٹ کیا تو اچھا رسپانس ملا۔ میں اور میرے بڑے بھائی نے، یہ رانا عباس صاحب، تو ہم دونوں نے الحمدللہ اسٹارٹ کیا، اسٹرگل کی، لگتا بڑا ٹائم بڑا چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں بڑا ٹف ٹائم بھی آتا ہے۔ بہرحال وہ ٹف ٹائم گزرے، اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور مقام دے دیا، وہ سب بھول گئے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ بہت اسٹرگل کرنی پڑی آپ کو ان 41 سالوں میں، تو اگر آپ کچھ الفاظ میں 2 لائنوں میں بیان کرنا چاہیں اسٹرگل کو، تو ایسی کون کون سی مشکلات تھی یا کیا چیزیں تھیں جن کو آپ کو فیس کرنا پڑا یہاں تک آنے کے لیے؟ صبح 5:30 سے لے کے رات 12 بجے تک آپ حساب لگا لیں، 17-18 گھنٹے، اور پھر بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے کام کرنا پڑتا، پاؤں پہ باقاعدہ ورم آ جاتی تھی، صحیح، تو والدہ ہو گئیں یا بہن ہو گئیں، جو رات کو جب جانا تو پاؤں پہ ورم ہوتی تھی، وہ پھر گرم پانی سے ٹکور ہونی، صبح پھر اترنی، صبح پھر آ کے کھڑے ہو جانا، یہ ایک لمبا عرصہ گزرا۔ مجھے بتائیں کہ جب حکومت تبدیل ہوتی ہے، حکومت کے تبدیل ہونے سے بزنس مین کے بزنس پہ کوئی افیکٹ پڑتا ہے؟ اس ٹائم ہر آدمی کرائسس میں، میرا خیال آپ بھی ماشاءاللہ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی تھا۔ مسائل یہ نہیں میں کہتا کہ پرانے دور حکومت میں مسائل نہیں تھے، مسائل تھے، ایک تو مسائل کم تھے، دوسرا مسائل کا حل بھی نکلتا تھا۔ اب مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، وہ حل تو کیا نکلے گا، ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس ٹائم کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں نا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس، تو آج کل وہ نظام چل رہا ہے، تو اور کرائسس مطلب ہر چیز، غریب آدمی تو بالکل پس کے رہ گیا۔ اچھا، ہمارے لوگوں کا بزنس بھی دیکھیں نا، ہمارے پاس ضرورت ہے زندگی لوگوں نے خریدنے کے لیے آنا، تو کبھی یہ کہتے تھے کہ یار کھانے پینے کی چیزوں میں تو کمی نہیں ہوتی، لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پہننا اوڑھنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں بھی لوگوں نے، جسے کہتے ہیں نا، گزارے پہ آ گئے ہیں کہ یار چلیں یہ بھی چیز کل لے لیں گے، آج لے لیں گے۔ موسٹلی جو عوام ہے یا بزنس مین ہے وہ ٹیکس پے نہیں کرتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی میں ایسا ہے کہ لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے یا کرتے ہیں؟ یہ نا مجھے اس دن بڑی شرمندگی ہوئی تھی ذاتی طور پہ، کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک مطلب پوری دنیا کے سامنے ایک لگایا کہ جی ہماری عوام جو ہے
وہ ٹیکس نہیں دیتی ہم سارے ٹیکس چور ہیں. آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ 25-30% سارا تاجر پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ٹیکس دیتے ہیں. باقی دیکھیں بہت ساری چیز, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں بہت ایماندار آدمی ہوں, نہیں, میں بھی پاکستانی ہوں. جو چیز جہاں سے بچ سکتی ہے وہ ہر شخص بچاتا ہے اور پوری دنیا میں بچاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن الحمدللہ آپ یہ دیکھیں ایک جو ریڑھی والا ہے نا وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے, اس کے باوجود. اچھا, پھر ٹیکس بھی 2-3 جگہ پہ ہے. میں نے انکم میں ٹیکس دے دیا, ٹیکس کٹ گیا. پھر جب میں خریداری کے لیے جاتا ہوں وہ ساری ماچس کی ڈبیا سے لے کے آپ کی ضرورت زندگی, گھی لے لیں, چینی لے لیں, مطلب ضرورت زندگی کی ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں ٹیکس نہیں دے رہے؟ آپ سالانہ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرا جو ہے میرا خیال اس اسٹور کا جو انکم ٹیکس ہے راؤنڈ اباؤٹ, جو انکم پہ ہے میرا خیال 1.5 سے 2 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ انکم, صرف اس ایک برانچ کا جو انکم ٹیکس ہے وہ میرا خیال 1.5 کروڑ سے 2 کے راؤنڈ اباؤٹ, مجھے فکس فگر نہیں یاد, تقریباً 10-15 لاکھ روپے پر منتھ جاتا ہے. خان صاحب مجھے بتائیں آپ کی کیا عمر تھی جب آپ نے رحیم اسٹور سٹارٹ کیا؟ میرا خیال ہے کہ 15 سال. 15 سال. تو کیا گھر والوں نے اعتماد کر لیا تھا کہ یہ 15 سال کا لڑکا جو ہے اس پہ ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ یہ سارا کا سارا لاس ہو جائے؟ میں نے بتایا نا, میرے بڑے بھائی ہیں ناظر عباس صاحب, بڑے وہ تھے, چھوٹا میں تھا, تو الحمدللہ دونوں نے سٹارٹ کیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹرسٹ آج بھی قائم ہے. لاس کا کوئی ڈر نہیں تھا؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. میرے بڑے بھائی جو رانا درباز صاحب ہیں, مطلب آج تک انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کر کیا رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا میرے پہ اتنا اعتماد کرنا, بھروسہ کرنا میرے لیے, وہ جسے کہتے ہیں نا اعتماد اور زیادہ میرا بڑھ گیا کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. فرائی چکس کا آئیڈیا کیسے آیا؟ فرائی چکس کا نام, فرائی چکس کا برانڈ, یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور اس کو یہیں اسٹیبلش کیا, نام بھی اسٹیبلش کیا اور اس کو بنایا بھی میں نے خود. یہ 2002 اور 2003 کی بات ہے. اس کا آئیڈیا کس طرح آیا کہ فرائی چکس بنانا؟ اس کا آئیڈیا ایسے آیا کہ ہم یہاں جب شفٹ ہوئے ہیں نا, 1997 میں ہوئے تھے, تو یہ ہماری ایک لینڈ لارڈ تھی آنٹی نسیم اختر, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ان سے ہم نے سال کے لیے لی تھی رینٹ پہ. اچھا, جب سال ہو گیا تو اس کا کچھ اسٹے ہم سائن میں لیا تو وہ نہیں بنا, ہم ادھر اسٹور بنانا چاہ رہے تھے جہاں فرائی چکس تھا. تو بہرحال وہ 2002 تک اسٹے چلتا رہا. پھر ایک ڈاکٹر صاحب آئے, ان کی مہربانی, انہوں نے اسٹے وغیرہ ختم کروایا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور پھر ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کیا. تو پھر میں نے ان سے جو آنٹی نسیم اختر سے ان سے پوچھا کہ جی اب آپ کا کیا ارادہ ہے, ہماری بلڈنگ بن گئی ہے, اگر تو آپ نے اس کو رینٹ پہ دینا ہے تو بتا دیں, اگر آپ نے رینٹ پہ دینا ہے تو ہمارے پاس رہنے دیں, اگر آپ نے اس کو خالی لینا ہے تو ہم ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا ہمیں ضرورت نہیں ہے, میں تو رینٹ پہ ہی دینا ہے, تو آپ بیٹھے رہیں. تو وہ پھر جب بلڈنگ بن گئی تو اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا, اس دور میں انٹرنیشنل برانڈ کافی آ چکے تھے. پھر ایک ہماری جو پیس میں ایک تھی یو کے کا برانڈ تھا, انہوں نے سٹارٹ کیا. تو دیکھا دیکھی جو ہے نا ہم نے اس کو شوق تھا کہ کریں. پھر ایک صاحب ہمیں مل گئے, وہ امریکہ سے آئے تھے, ان کے پاس اس کا جو بھی اس کا تھا نا فارمولا چکن کا وہ تھا. بہر ان سے ڈسکس ہوا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو کرتے ہیں. ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو ریسپی وغیرہ اس کی دے دیں گے. تو الحمدللہ 2003 میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو یہاں پہ ابھی تک فاسٹ فوڈ میں اتنی بڑی کیپیسٹی کسی کی نہیں ہے. جگہ زیادہ ہو سکتی ہے تو بڑے برانڈ ہیں, لیکن میرے پاس یہاں پہ الحمدللہ تقریباً 400 کے قریب لوگ یہاں ایٹ اے ٹائم 400 سے ابو بیٹھ سکتے ہیں.
دوران انٹرویو رانا صاحب نے ہمیں پورے سٹور کا دورہ کروایا اور بتایا کہ وہ ہمیشہ معیاری اور بہتر چیز ہی اپنے کسٹمر کو سیل کرتے ہیں اور بیکری کی تمام آئٹمز باہر سے منگوانے کی بجائے خود ہی رحیم سٹور میں تیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ بیکری آئٹمز ہی پڑی ہوئی ہے، تو یہ بیکری کی آئٹمز آپ خود مینوفیکچر کرتے ہیں یا کسی اور سے آرڈر کرتے ہیں؟ الحمدللہ سویٹس بھی ہمارے اسٹور پہ بنتی ہیں اور بیکرز کی بھی ساری پروڈکٹ جو ہے ہمارے ہاں ہے، اور الحمدللہ ہم اس کی کوانٹٹی اور پرائس، مطلب آپ نے بڑے بڑے برانڈ دیکھے ہوں گے، وہاں پتہ چلتا ہے 2000 کا کیک ہے، 2500 کا کیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا جو کیکس ہیں ان کی پرائس بہت مناسب ہے۔ آپ کہیں پہ بھی جائیں، 700-800 روپے میں ایک اچھا کیک جو ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ ہمارے 500 سے لے کے 700-800 تک کا 1000 روپے کا بڑا اعلیٰ کیک ہے، جو عام روٹین میں لوگ 2-2-2.5 کا بیچتے ہیں۔ رحیم سٹور سے نکل کر فرائی چکن کی سب سے پہلی برانچ کی طرف روانہ ہوئے اور دوران سفر کچھ خوشگوار گفتگو ہوئی۔ رانا صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کی ڈیلی کی روٹین کیا ہے؟ صبح تو نہیں، دوپہر کہہ لیں، آپ کی تو دوپہر ہوتی ہے، ہماری صبح ہوتی ہے۔ میں 12 بجے کے تقریباً 12-12:30 بجے اٹھتا ہوں، اور اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے، جو میرا ناشتہ بھی جو ہے بریک فاسٹ وہ 12-1 بجے کے بعد ہوتا ہے۔ اچھا، تو کر کے نکلتا ہوں گھر سے تقریباً 2 بجے الحمدللہ نکلتا ہوں۔ نکل کے پھر راستے میں کوئی ایک آدھا بینک ہوا، ادھر گئے، پھر واپس رحیم سٹور پہ آ گئے۔ تو رحیم سٹور پہ 3-4 گھنٹے بیٹھتا ہوں، پھر تھوڑی بہت فرائی چکس، کسی نہ کسی دن فرائی چکس پہ چکر لگ جاتا ہے، اور پھر واپڈا ٹاؤن بھی ہفتے 2-4 روز کے بعد ایک آدھا چکر میرا لگ جاتا ہے کہ میں وہاں پہ بھی لگا لوں چکر۔ اور اس سے پہلے جب میں آج سے پہلے جو 2-2.5 سال پہلے چیئرمین بھی رہا ہوں، تو اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ مجھے صبح 8-9 بجے بھی اٹھنا پڑتا ہے، اور لیکن پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ جب میں سارا دن اپنے کام مصروفے سے نکلتا ہوں تو میں 10-10:30-11 بجے گھر پہنچتا ہوں رات کو۔ صحیح۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھاتا ہوں، تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے میرے پاس، کھانا وانا کھا کے تو میں تقریباً 12-12:30 بجے پھر واپس میں اسٹور پہ آ جاتا ہوں۔ اسٹور پہ آتا ہوں تو پھر صبح تقریباً 5 بجے تک مطلب ساری جو ہماری فائلیں ہوتی ہیں وہ ساری صبح 5 بجے تک، اس کو 3:30 بجے اسٹور کلوز ہوتا ہے، تو 5-5:30 بج جاتے ہیں مجھے گھر جاتے ہوئے۔ اتنی ٹف اسکیجول ہے آپ کا، تو فیملی تو آپ سے ناراض ہوتی ہوگی، اعتراض کرتی ہوگی کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے؟ فیملی تو ناراض ہوتی ہے اور ٹائم کا گلا شکوہ کرتی ہے۔ یہ چیز غور کریں کہ جس دن میری شادی تھی تو اس دن بھی میں صبح 6 بجے اسٹور پہ آیا ہوں، اور اب تو مطلب یہ سمجھ لو نا کہ لوگ 2 دن پہلے تیاری کرتے ہیں، کسی کے پاس جا کے تیار ہوتے ہیں بیوٹی پارلر سے، تو میرا ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ میں 6 بجے اسٹور سے اٹھا ہوں، جا کے وہ جسے کہتے ہیں ہیئر ڈریسر سے میں نے شیو کروائی ہے، اور شیو میں عام روٹین میں نا گھر کرتا ہوں، اور اس دن میں نے شیو وہ اس سے کروائی ہے، اور ویسے ہی نکل گیا ہوں۔ تو میرا خیال گھر جا کے نہا دھو کے تیار ہوا ہوں، تو ہم لوگ چلے گئے مطلب بارات لے کے، تو جب واپس آئے ہیں تو صبح تقریباً 3-4 بج رہے تھے۔ صحیح۔ اور 3-4 بجے ہم واپس آ گئے، تو دوبارہ میں جو اٹھا ہوں 10-11 بجے اٹھا ہوں اس دن پہلے دن، لیکن 10-11 بجے اٹھ کے میں ناشتہ واشتہ کر کے واپس پھر اسٹور پہ ہی تھا، اور اسٹور سے واپس آ کے اسٹور پہ، اور اسٹور سے 11 بجے جب میں فارغ ہوا ہوں تو پھر میں 11 بجے اسٹور پہ آ گیا، شام کو پھر 6-7 بجے میں ویسے ہی اپنی روٹین وائز گیا ہوں گھر جا کے وہ جیسے کہتے ہیں ولیمے کی کپڑے چینج کیے ہیں، تو پھر وہاں تھا اپنا ولیمے والی جگہ پہ، تو ولیمے سے رات کو پھر کوئی 12-1 بجے 2 بجے فارغ ہوں، تو رات کو پھر میری تسلی نہیں ہوتی۔ میں دنیا میں کسی بھی جگہ سے، پاکستان میں یا کسی باہر سے، میں جس دن واپس پہنچتا ہوں میں 2 بجے پہنچوں، 3 بجے پہنچوں، 4، میری خواہش ہوتی کہ میں ایک جو وزٹ ہے نا اپنے اسٹور پہ ضرور کروں۔ اچھا، تو بیگم نے ڈانٹا نہیں آپ کو کہ شادی کا دن ہے آپ کو، آپ پھر بھی جو ہے نا؟ وہ الحمدللہ اب تو عادی ہو گئی جی، اور اب ان کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن الحمدللہ میری فیملی جو ہے خاصی کوآپریٹیو ہے، کوآپریٹ کرتے ہیں،
اور پھر یہ کہہ لیں کہ میرے جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں وہ بھی ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یار یہ معاملات ایسے ہیں. تو بہرحال کبھی کوئی دیر سیر ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں ہر شخص کو اپنے ساتھ جو ہے رکھوں, اور یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. سیاست میں بھی آپ ایکٹیو ہیں, تو نون لیگ کو جوائن کرنے کا ریزن کیا تھی؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ نون لیگ میں جب سٹارٹ ہوا نا تو خواجہ احمد حسان صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں, بڑے سینئر قیادت کے بھی ہیں. تو ہمارے جب علامہ اقبال ٹاؤن جب الیکشن ہونے تھے 13 میں, تو تب خواجہ صاحب مجھے زبردستی جسے کہتے ہیں نا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے الیکشن لڑوانا ہے. تو اس دور میں پھر میں مطلب اس سے پہلے پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن تھی, جو کوئی الیکشن لڑتے تھے تو اس کے لیے آفس کھولنا یا اس کے لیے سروسز ساری کام وام وہ کرتے تھے. لیکن پراپرلی جو ہے وہ میں خواجہ صاحب مجھے خواجہ احمد حسان صاحب لے کے گئے. الحمدللہ بڑی محبت کرتے ہیں وہ. فرائی چکس پہنچنے پر پورے ریسٹورنٹ کا وزٹ کروایا اور کچھ دوستوں سے ملاقات بھی کی. آپ نے فرائی چکس اوپن کی ہے, کیا کبھی آپ نے کوئی اور انٹرنیشنل جو برانڈ یا انٹرنیشنل فرینچائز ہے اس کو بائی کرنے کی یا اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی سوچا ہے؟ نہیں. ریزن یہ ہے کہ میں نے مطلب یہ کہہ لیں کہ سارا کچھ جس اسٹیج پہ میں ہوں میں نے پاکستان سے ارن کیا ہے, اور میری خواہش ہے کہ میں اس کا استعمال بھی پاکستان میں ہی کروں. مطلب جو رائلٹی ہے یا جو بھی ہے اگر, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو مطلب پہلا برانڈ ہے پاکستان میں فاسٹ فوڈ میں جو اسٹیبلش کیا فرائی چکس کے نام سے, الحمدللہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ برانڈ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کو انٹرنیشنل وہاں لے کے جاؤں, بجائے ان کی چین لانے کے. میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنی اس برانڈ کو اسٹیبلش انٹرنیشنلی کروائیں. تو میری خواہش بالکل بھی نہیں ہے کہ میں باہر سے کسی بھی برانڈ کو لے کے آؤں اور پھر انکم ہمارے پاکستان کی ہو, سمجھیے, اور وہ جو ہم پیسے ان کو باہر بھیجیں. میں تو ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا ابھی فرانس کا جو معاملہ چلا ہے, جی بالکل ٹھیک ہے نا, وہ بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا سب مسلمانوں کے لیے. اور الحمدللہ رحیم اسٹور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلا بائیکاٹ پاکستان میں, بلکہ شاید پوری دنیا میں پہلا میسج جو ہے رحیم اسٹور نے ریکارڈ کروایا اس کا بائیکاٹ کا, اور ساری پروڈکٹ بند کر دی ہم نے بیچنے. آپ نے ہاسپٹل کھولنے کا بھی سوچا تھا, کیا ریزن ہوئی کہ آپ ہاسپٹل نہیں اوپن کیا؟ ہاسپٹل میں نے ذکر کیا بھی تھا کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ آج کل UK میں ہیں, انہوں نے PhD کی. تو ویسے تو میں ان کو بہت شوق سے کہتا تھا کہ یار آپ CSS کرو, CSS کرو, ایگزام دو. وہ جسے کہتے ہیں نا ہم پاکستان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ساڑھا کو افسر باغ کب ہوئے گا تو ذرا ٹو ٹپا بن جائے گا. اچھا, اس کے 2 دوست تھے, انہوں نے CSS کیا, آج الحمدللہ بڑے اچھے اعلیٰ عہدوں پہ فائدہ ہے. اچھا, اس نے PhD کی اور زیادہ تعلیم ان سے زیادہ حاصل کی, لیکن وہ شیخ زاید میں ایک لیب کے انچارج منتخب ہو گئے, لگ گئے. تو ڈاکٹر میں نے ایک ہاسپٹل کیا تھا, وہاں میری سسٹر تھی, ایڈمٹ تھی. میں جب واپس نکلا وہاں سے تو باہر کچھ لوگ رو دھو رہے تھے. اچھا, وہ کافی دیر مطلب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈیڈ باڈی لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. حیرانگی یہ ہوئی کہ 1.5-2 گھنٹے سے وہیں بیٹھے رو دھو رہے تھے. تو جب ان سے پتہ کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے اتنا سارا بل ان کو, آج سے کو میں 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اتنے لاکھ ہم نے دے دیا, 3-3.5 لاکھ روپے بل بھی دینا ہے ہم نے. انہوں نے ہماری ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے کہ پیسے دیں گے تو ڈیڈ باڈی دیں گے. اچھا, وہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ تھا کہ اس کو سوچا جب میں نے, تو میں نے غور کیا کہ یہ جو ہاسپٹل ہے یہ تو بزنس ہے, اور جس شخص کا اندر ضمیر زندہ ہے یا احساس زندہ ہے
وہ یہ کام نہیں کر سکتے. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ وہ کون سا بزنس سٹارٹ کریں اور کس طریقے سے اس میں کامیاب ہوں؟ اچھا بزنس دیکھیں ہر بزنس میں کامیابی ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ سٹور کریں, آپ کپڑے کا کریں, جوتے, ریسٹورنٹ, آپ ہر فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک تو ایشو یہ نہ بنائیں کہ ہمارے جو والدین ہیں مجھے اتنے سارے پیسے دیں میں بہت بڑا کام کروں. ان کے پاس جتنی گنجائش ہے اس سے سٹارٹ کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں اور نیک نیتی سے اپنے کام کو لے جائیں. تو دوسری رائے ہی نہیں ہے. آپ نے صرف لوگوں سے دھوکہ نہیں کرنا, ایمانداری سے کام کرنا ہے. اور جو آپ کا اگر آپ سٹور یا کوئی بھی ایسا بزنس کریں جو کسٹمر ہے اس کو اپنے آپ پہ اعتماد دلانا ہے کہ آپ جینون کام کر رہے ہیں اور وہ جینون اعتماد دینا ہے, صرف باتوں سے نہیں دینا. اللہ پہ بھروسہ کریں, محنت کریں ایمانداری سے اور کوشش یہ کریں کہ آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں خدمت بھی کر رہے ہیں, سمجھے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو رہیں. اور اپنے دوسرا آپ کی فیملی کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے, سمجھ گیا, آپ کے رشتہ داروں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. وہ اگر آپ کو ڈسائڈ کرنا شروع کر دیں تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اپنی ڈیلی روٹین میں ایکسرسائز یا کوئی سپورٹس بھی آپ نے شامل کی ہوئی ہے یا صرف بزنس؟ ابھی تک تو 110% بزنس, جیسے کہتے ہیں نا بزنس کا بھوت سوار ہوتا ہے وہی سوار. لیکن اب میں بعض بار سوچتا ہوں کہ نہیں یار کچھ, کیونکہ کافی عرصے سے لوگ مجھے دوست بھی کہتے ہیں, فیملی وائز بھی, کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایسا کہ آپ اپنا بھی خیال کریں ہیلتھ کے حوالے سے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی میں غور کر رہا ہوں, تھوڑا بہت ٹائم جو ہے اپنے لیے نکالیں گے. سیاست کا آپ شوق رکھتے ہیں, مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایسا کیا ہے جو نون لیگ کرتی ہے پی ٹی آئی نہیں کر رہی؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نون لیگ کو بہتر سمجھتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ اچھا اس میں نا دیکھیں کسی کو کہہ دینے سے کوئی چور نہیں ہوتا, کسی کو اچھا کہہ دینے سے اچھا نہیں ہوتا, برا کہنے سے برا نہیں ہوتا. مسلم لیگ کا جو ٹائم ہم نے دیکھا ہے اس میں کچھ نہ کچھ عوام کو ڈیلیور ہوا ہے. مہنگائی پہ بھی فوکس ہوتا تھا. ابھی یہ مطلب 2.5-3 سال ہونے والے ہیں, ابھی تک مطلب کوئی بھی کام عوام کے سامنے نہیں ہے. بہت سی عوام کی خواہش تھی کہ یار شاید تبدیلی آئے گی, پتہ نہیں کیا آئے گی اور تبدیلی ہو جائے گی. تو ابھی تک ہمیں یہ 2.5-3 سال میں کوئی چیز نظر میں نہیں آئی, اور عوام کے سامنے بھی یہی چیز ہے کہ اگر ہو سکتا ہے ڈیلیور کرتے تو لوگ شاید اس چیز سے متفق ہو جاتے کہ یار یہ اچھی پارٹی ہے, کام کر رہی ہے. لیکن ابھی تک یہ 2.5-3 سال میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرضے بھی ڈبل لے لیے, کاروباری حضرات بھی تنگ ہو گئے, اور ہم کہتے تھے کہ باہر سے لوگوں کو بلائیں گے کاروبار کے لیے, اور اگر ہم پاکستانی جو بزنس مین ہے وہی تنگ ہے گورنمنٹ کی پالیسی سے, تو پھر باہر سے کون آئے گا؟ اور اگر یہ پالیسیز اچھی ہوتی, یہ 2.5-3 سال جو گزرے ہیں شاید ایک آدھا رحیم اسٹور میں اضافہ ہو چکا ہوتا. تو میری تو خواہش ہے کہ دیکھیں ہمارا کاروبار اپنی جگہ پہ, ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے. یہ ہمارا پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ہماری سیاست ہے, ہمارے کاروبار ہے, ہماری آل اولاد ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ پاکستان کے بارے میں سوچیں, عوام کے بارے میں سوچیں, پاکستان کی بہتری کے بارے میں سوچیں. اس کے علاوہ کوئی مشورہ نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور عوام کے بارے میں نہیں سوچیں گے, آپ کے پرسنلی کیا مفادات ہیں عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. عوام کو اچھا ڈیلیور کریں, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں. عوام اس گورنمنٹ کے ساتھ ہو جائے گی جب آپ اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیں گے, کوئی اچھے کام کریں گے. عوام دیکھ رہی ہے, سمجھیے, چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ کھانے میں آپ کو ران صاحب کیا چیز پسند, اسپیشلی جو آپ کے فرائی چکس کی برانچ ہے, اس میں آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے, جنرلی کیا کھانے پسند ہے؟ اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ پسند مجھے جو ہے کرزما برگر کے نام سے ہے. پھر سیکنڈ پہ پیزا ہے. الحمدللہ پیزا ہمارا جو بڑی ٹاپ کوالٹی کا, علامہ اقبال ٹاؤن میں ہمارے جیسا پیزا اللہ کے فضل و کرم سے نہیں بناتا کوئی.
باقی روٹین میں جو گھر میں کھاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں زیادہ تر دالیں اور ویجیٹیبل. باقی مٹن شٹن کا میں اتنا شوقین نہیں ہوں. ویجیٹیبل بھی جو ہے نا مسز میری ویجیٹیبل بڑی مزے کی بناتی ہیں. عام روٹین میں مجھے سبزیاں کسی جگہ کی پسند نہیں ہیں، لیکن گھر میں ویجیٹیبل بھی کھاتا ہوں. گوشت سے ذرا پرہیز ہی ہوتا ہے. انٹرویو کے اختتام پر فرائیڈ چکس کے مزیدار پیزا اور چکن سے ہماری خاطر تواضع کی اور یادگار کے طور پر قرآن پاک کا تحفہ دیا. رانا اختر ایک نہایت ہی پرخلوص اور خوش اخلاق انسان ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے درد دل رکھنے والے انسان ہیں. ایمانداری، اللہ پر توکل اور محبت ہی ان کی شہرت اور کامیابیوں کا راز ہے.